السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 دسمبر کرسمس ڈے سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ دیکھیے، اس دنیا میں ایک انسان کے پاس سب سے عظیم، سب سے بیش بہا نعمت اور سب سے انمول نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان سے عظیم اور ایمان سے زیادہ بیش بہا نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ایمان کو لے کر بڑے فکر مند رہتے تھے، اور ہم لوگ فتنوں کے زمانے میں ہونے کے باوجود اپنے ایمان کے سلسلے میں فکر مند نہیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے ایمان کی کیئر نہیں کرتے، اپنے ایمان کو صاف نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم ایک مارکیٹ سے موبائل چھوٹا سا لیتے ہیں تو اس کی ہم کتنی کیئر کرتے ہیں، کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے اس پر لیمینیشن چڑھاتے ہیں، اس پہ گارڈ چڑھاتے ہیں، پھر ایک کور لیتے ہیں اس پہ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا موبائل محفوظ رہے، ہمارا موبائل خراب نہ ہو، اس پہ اسکریچ نہ آئے، وہ پرانا نہ ہو، نیا رہے۔ تو اس موبائل کو بچانے کے لیے اور موبائل کو نیا رکھنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہزار کوششیں کرتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اپنے ایمان کو کبھی صاف ہی نہیں کرتے، کبھی کیئر ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ایسے ایسے کام ہم لوگ کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے ایمان پر اثر پڑتا ہے۔ غیر مسلموں کے مذہبی کام ہوتے ہیں، ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، مسلمان دھڑلے سے شریک ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس سے ہمارے ایمان پر کیا اثر پڑے گا۔ غیر مسلموں کی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مسلمان آنکھ بند کر کے اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کرسمس ڈے۔ کرسمس ڈے ایک خالص عیسائی تہوار ہے، مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں۔ آپ فیکٹری وغیرہ میں جائیں، وہاں جو مسلمان ورکرز ہوتے ہیں وہ عیسائیوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ مل کر اس تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور میری کرسمس کہہ کے ایک دوسرے کو آپس میں مبارکباد دیتے ہیں۔ اور جو عیسائی لوگ لباس پہنتے ہیں، مسلمان اس لباس کو بھی پہننے لگتا ہے، جبکہ یہ ایک خالص عیسائی تہوار ہے۔ کرسمس ڈے ایک خالص عیسائی تہوار ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اس دن پیدائش ہوئی، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے، جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا، یعنی نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ اللہ کا باپ ہے۔ جبکہ عیسائی لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس کرسمس ڈے والے تہوار سے بچنا ہے، ان کے تہوار میں شریک ہونے سے ہمیں سب کو بچنا ہے، نہ ان کو مبارکباد دینا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین کافی ہے۔ یعنی تم دوسروں کے مذہب کی رسپیکٹ کرو، لیکن اپنے مذہب پر جم کر عمل کرو۔ اسی لیے اگر کوئی انسان غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا یا عیسائیوں کے کلچر کو اپنائے گا، ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہوگا، تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب جب میدان محشر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، تو اس دن کچھ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کچھ نصارہ کے ساتھ ہوں گے، کچھ یہودیوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ مسلمان کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو مسلمان تھے، اسلام پر عمل کرتے تھے، آج ہم ان یہودیوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، آج ہم ان عیسائیوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ تم مسلمان تو تھے، لیکن تم نے ان کے مذہبی کاموں میں شریک ہوئے تھے، تم نے ان کے مذہبی کلچر کو فالو کیا تھا، ان کے طور و طریقے کو پسند کیا تھا، اس لیے آج تم ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ کتنی ذلت کی بات ہوگی ہمارے لیے۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور دوسری طرف کچھ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ ہوں گے، کچھ نصارہ کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شریک ہونے سے بچنا ہے، عیسائیوں کے تہوار میں شریک ہونے سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس ایمان کی دولت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم جب اللہ کے یہاں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا دکھائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ اعمال تو ہے نہیں ہمارے پاس، صرف اور صرف ایمان ہے، اور اللہ سے کہیں گے کہ بس ایمان کے ساتھ آئے ہیں اور اس ایمان میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا،
تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا، میری مغفرت فرما دے اور میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی، کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے ہمارے ایمان پر اثر پڑے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی ہیں، بتائی ہیں، دوسرے مسلمانوں تک اس کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔